ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، میت کا چھوڑا ہوا وہ مال جس کو شرعی اعتبار سے ترکہ کہتے ہیں، شریعت نے اس مال کے تعلق سے 4 حقوق ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین کا مسئلہ، دوسرا میت کے ذمے میں قرضہ ہو تو قرضے کی ادائیگی کا مسئلہ، تیسرا اگر میت نے وصیت کی ہے تو پھر وصیت، اور چوتھا بچے ہوئے مال کو وارثوں کے درمیان میں تقسیم۔ یہ ان 4 حقوق سے متعلق تفصیلاً آپ کی خدمت میں احکام اور مسائل ذکر کیے جا چکے ہیں۔ عام طور پہ وارثین کے درمیان میں میراث کی تقسیم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، دیانتدار ایسے حضرات بھی غفلت کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ یا پھر باہمی نزاع کا ذریعہ ہو جاتا ہے ترکے کی تقسیم کا۔ چنانچہ فقہائے کرام نے اور شریعت نے ایک اہم بات یہ ذکر کی ہے، جہاں تک ہو سکے ترکے کو وارثین کے درمیان میں جلدی تقسیم کر دیا جائے۔ مال ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان کے رشتے کو توڑ دیتی ہے، آپسی رشتے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو چنانچہ ترکے کو وارثین کے درمیان میں جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایک جذبہ جو شرعی اعتبار سے بالکلیہ طور پہ کوئی قابل تعریف جذبہ نہیں ہے، یہ جذبہ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھائے رکھتے ہیں کہ اگر مرحوم کا ترکہ فوراً تقسیم کر دیا جائے تو دنیا یہ کہے گی کہ بس اسی کے منتظر تھے، جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا بس یہ لوگ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس جذبے کی وجہ سے لوگ ترکے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، سال ہا سال تک ترکے کو یوں ہی رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ شرعی طور و طریق کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اس کی تعریف کی گئی ایسے جذبے کی، بلکہ اس جذبے کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف، میراث کی تقسیم میں اختلاف، الجھنوں کا شکار، بدگمانیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ۔ چنانچہ شریعت یہ کہتی ہے جیسے ہی انتقال ہو جائیں، جو ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کے بعد ترکے کو وارثین کے درمیان میں جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم کے آگے یہ سب خیالات اور جذبات لغو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ترکے کو تقسیم کر دیں، بس تقسیم کر دیا جائے گا۔
سب وارثین کو بتا دیا جائے کہ ترکے کی تقسیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا اس کے مطابق جلد از جلد عمل کیا جائے۔ لیکن جب جلد از جلد اس کی تقسیم نہیں کی جاتی ہے تو پھر الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، مار پیٹ کی نوبت آتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، رشتوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کو، جو جذبات کے لغو و بیکار ہے، اس پر عمل کرنا۔ اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ جلد از جلد اپنایا جائے۔ عام طور پہ وارثین ایک بڑی غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ میت کا جو قرضہ ہے اس قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، ٹالتے ہیں۔ باوجود یہ ہے کہ دلیل شرعی سے اس کا قرضہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے وارثین میت کے قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور خود قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط تصور اور غلط طور و طریقے قرآن و حدیث کے روح کے بالکل مخالف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جائے گا تو مرحوم کی روح جنت میں جانے سے معلق رہے گی۔ جب تک قرض ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کی روح کو روکا رکھا جاتا ہے۔ لہذا وارثین کو، رشتہ دار کو چاہیے کہ میت کے قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا برتاؤ نہ کریں، یا اسی طریقے پر شرعی نقطہ نظر سے جو طور و طریق قرض کی ادائیگی میں ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، کوتاہی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کوتاہی کا شکار، ارے فلاں کا قرضہ اتنا باقی ہے، اگر سارے قرض میں ادا کر لیا جائے مال تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا ترکے میں، لہٰذا قرضہ ادا نہ کرو۔ یہ گویا کہ اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے مرحوم کو تکلیف دینا ہے، اپنی دنیاوی بھلائی کے خاطر میت کو تکلیف دینا ہے، اپنی دنیاوی خیر و خوبی کے خاطر، وہ بھی عارضی خیر و خوبی ہے، اس کے خاطر میت کے روح کو تڑپانا ہے۔ یہ بالکل طور پہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ میت کا جو قرض اور وہ دلیل شرعی سے ثابت ہے تو اس کے قرض کو فوراً ادا کر دیا جائے۔ یہ سب سے پہلی کوتاہی ہوتی ہے۔ دوسری کوتاہی وہ یہ ہے کہ میت نے کسی بات کی وصیت کی اور وصیت بھی شرعی حدود کے دائرے میں اور تہائی مال کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس وصیت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وصیت کرنے کے بعد کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر میت کی وصیت پوری نہیں کی گئی تو گویا کہ اس کے ساتھ حق تلفی ہوگی۔ میت نے وصیت کر دی، گویا کہ اپنے مال کے اندر اس نے اپنا جائز حق استعمال کیا ہے۔ وارثین اس کی وصیت پر عمل نہیں کرتے ہیں اور سارے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے گویا کہ غلط عمل ہے، اس کی حق تلفی کرنا ہے اور اس پر ظلم کرنا ہے۔ شریعت نے یہ قانون ذکر کر دیا کہ وارثین محروم نہ ہو، لہٰذا وارثین کو 2/3 مال ملے گا اور وصیت کے مطابق 1/3 کے اندر اندر اس کی وصیت جاری ہوگی۔ لہٰذا میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت، تو اس کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق وصیت پوری کی جائے گی۔ بس اوقات بعض لوگ تو اپنی دینداری کے اندر تقوی کے جوش میں میت کی وصیت کے بغیر ہی مشترک جو ترکہ ہے، میت کے نماز، روزے، اسی طریقے پر سارے مال کو وصیت میں، نماز کے فدیے میں، روزے کے فدیے میں، حج کے فدیے میں مشترک مال کو خرچ کر ڈالتے ہیں۔ یہ تقوی کے جوش میں بس اوقات بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ مشترک مال ہے، سب کا حق بنتا ہے۔ اگر سب وارثین اس بات کی اجازت دے دیں تو یہ اور بات ہے، لیکن وارثین اجازت نہیں دے رہے ہیں تو صرف جتنی مال کی اس نے وصیت کی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بلا وصیت کیے بھی روزے اور زکوٰۃ کا فدیہ بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ وصیت کرنی ہوگی
وصیت کیا ہوا ہوگا تبھی اس کے مال میں سے وصیت کے مطابق یعنی تہائی مال کے اندر اندر اس کی وصیت جاری ہوگی، نماز روزے وغیرہ کا فدیہ باقی ہو تو۔ اگر سارے مال کو خرچ کر رہے ہیں، میت کے روزے فدیے وغیرہ مشترک مال ہے اور اس میں کوئی نابالغ یا اسی طریقے پر کوئی اور مجنون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سارے وارثین مشترک طور سے برضا و رغبت میت کے روزے اور زکوٰۃ کو جو بطور فدیے کے باقی رہ گئے اگر خرچ کرنا چاہیں تو وہ اس کی اجازت ہوگی، لیکن سب وارثین کی اجازت کے بغیر کوئی ایک سارے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے نماز کے فدیے میں، روزے کے فدیے میں، بغیر وصیت کی، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ عام طور پہ کوئی بندہ ایسے کام کی وصیت کر کے بیٹھتا ہے جو شرعی اعتبار سے غلط اور درست نہیں ہوتی ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر شرعی اعتبار سے وہ غلط بات ہے اور ناقابل قبول والی بات ہے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی وصیت کو گناہ والی بات ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر میت نے وصیت نہیں کی، لوگوں نے اپنی طرف سے، وارثین اپنی طرف سے اپنے مال میں سے برضا و رغبت میت کے روزے، زکوٰۃ یا اسی طریقے پر حج جو اس کی نوعیت کا ہوتا ہے اس کا فدیہ ادا کر دیں، تو فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، یعنی گویا کہ یہ ذمے سے سبکدوش ہو جائے گا مرنے والا، باوجود یہ کہ اس نے وصیت نہیں کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی نے اس بات کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازیں بہت ساری باقی ہیں، آپ میرے بدلے میں نماز پڑھ لیں، تو گویا کہ مرنے والے کی طرف سے اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا روزوں کا، اسی طریقے پر اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا نماز کا اگر کوئی اس کے بدلے میں روزے رکھ لے یا اس کے بدلے میں نماز پڑھ لے۔ شریعت نے جو فدیے کا طور و طریق ذکر کیا ہے اسی طور و طریق کے مطابق میت کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عند اللہ و قبول ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کو پیسہ دے کر نماز پڑھوا لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لو میری طرف سے، میں نے اتنی نمازیں چھوڑ دی ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا، نماز اس کی طرف سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میری نماز فلاں آدمی پڑھائے یا مجھے فلاں خاص قبرستان میں دفن کریں۔ بس اوقات مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ فلاں شخص میری نماز پڑھائیں، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بس اوقات واجبات کے خلاف ورزی نہ ہو تو اس کی اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ فلاں عالم دین سے نماز پڑھوائے اور وہ عالم دین موجود نہیں ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ اس عالم دین کے آنے کے انتظار میں وقت لمبے ہونے کا خدشہ ہے، اور شریعت نے جو حکم دیا کہ مرنے کے بعد جلدی سے تجہیز و تکفین کا نظم اور نماز جنازہ کا نظم، اس کے آنے میں بڑی تاخیر ہونے کا اندیشہ ہے، تو واجبات میں اور اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس نے جو خاص وصیت کی ہے کہ فلاں آدمی نماز جنازہ پڑھائے، تو اس کو اس پر عمل کرنے سے بچا جا سکتا ہے، یعنی عمل نہ کرے اس کے اوپر، اس لیے کہ اس میں واجبات کے واجبات کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، احکامات کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔
مثال کے طور پر اس نے یہ وصیت کی کہ فلاں قبرستان میں مجھے دفنایا جائے، وہ قبرستان یہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور پہ ہے، اب اس کی باڈی کو وہاں لے جایا جائے گا، بڑے مسائل ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو شرعی اعتبار سے جو حدود ذکر کیے ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا مرنے والے نے کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانا یا کسی خاص جگہ پہ دفنانا، یہ ایسے باتوں کی اگر کسی نے وصیت کی ہے تو ان باتوں پر عمل کرنے کی صورت میں کسی واجبات کی یا اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر اللہ کے کسی حکم کے خلاف ورزی ہو یا اللہ کے کسی بات کی خلاف ورزی ہو تو ایسی صورت میں اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر ایک عام طور پہ ترکے میں ایک بڑا گناہ یہ ہو جاتا ہے جو بہت کثرت سے عوام الناس میں یہ گناہ پایا جا رہا ہے کہ میراث کی تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی مرنے والے کی جس جائیداد پر قابض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور وہی اس کو ہڑپ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل یہ طور پہ غلط بات ہے، غلط رسم ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو جتنے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جتنا اس کے کنٹرول میں ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا حصہ اتنا ہی ہے، اور میراث کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور جو مال جس کے ہاتھ ملا وہ مالک بن بیٹھتا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، بلکہ میراث کو وارثین کے درمیان میں برابر طریقے پر تقسیم کیا جائے گا۔ جو شریعت نے جو ضابطہ ذکر کیا، شریعت نے جو ضابطہ ذکر کیا اسی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ کوئی کسی کے اوپر قابض ہے، کوئی کسی کے اوپر قابض ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عام طور پہ ایسی صورت میں دوسرے وارث جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زبان کو بند کیے بیٹھے ہیں، اندرون سے اجازت نہیں ہوتی، اندرون سے یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی میراث کو تقسیم کیا جائے، لیکن بڑے بھائی یہ میراث کو ہڑپ لیے بیٹھے ہیں، گھر کے اوپر قبضہ کیے ہوئے، کیسے بڑے بھائی کو کہا جائے؟ لہٰذا خاموش بیٹھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں اگر کچھ کہا جائے تو بڑے بھائی کی گویا کہ نافرمانی ہوگی، محلے والے بھی مخالفت کریں گے چھوٹے بھائی کی، لہٰذا یہ چھوٹا بھائی چاہی نہ چاہی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ میراث کی تقسیم نہیں کرنا، بڑے بھائی کا قابض ہو جانا یا پھر جو جس کے اوپر قابض ہے اس کو ہڑپنا، اور شرعی اعتبار سے جو حدود ذکر کیے ہیں میراث کی تقسیم کے ان حدود کے مطابق میراث کی تقسیم نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میراث کو تقسیم کیا جائے، شرعی حدود جو ذکر کیے ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ بس اوقات میراث کے ترکے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھائی پراپرٹی کو یا پھر اسی طریقے پر مال کو کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، اور بھائی نے جو مال کو انویسٹ کیا ہوا ہے کاروبار میں وہ برقرار رہتا ہے، مال کو تو تقسیم نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مال کے اندر خوب نفع ہوا تو اب پھر جھگڑا اور اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اصل رقم سے ترکے کی تقسیم ہوگی یا نفع کی رقم سے نفع بھی ترکے میں تقسیم کیا جائے گا یا پھر کیا کیا جائے گا۔ اس میں بڑی الجھنیں ہوتی ہے اور خام و خواہ اختلافات ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ جیسے ہی مر جائیں اور اس کا مال کاروبار میں ہو تو کاروبار میں سے اس کو نکال کر یا پھر اسی طریقے پر جس کو جتنا حصہ ہونا چاہیے اس کا حصہ اتنا تقسیم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ مستقبل میں جو اختلافات ہونے والے ہیں، جو الجھنیں ہونے والی ہیں، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے پر لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہیں دینا، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ یہ عام طور پہ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی عید وغیرہ کے موقع پر ہم تو لڑکیوں کو ہدیہ دے دیتے ہیں، بہن کو ہدیہ دے دیتے ہیں، اس کی شادی ہو گئی، ہمارے والد صاحب نے نکاح کے موقع پر خوب جہیز دیا ہے، لہٰذا اب بہنوں کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، بلکہ میراث میں لڑکا بھی اسی طریقے سے حقدار ہوگا جتنا کہ عورت حقدار ہوتی ہے، عورت بھی برابر کی حقدار ہوگی جتنا کہ لڑکا حقدار ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کمی زیادتی شرعی اعتبار سے شریعت نے ذکر کیا ہے، لیکن لڑکیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی میراث میں برابر کا حصہ ملے گا۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ برابر طریقے کے مطابق لڑکیوں کے درمیان میں بھی میراث کی تقسیم ہوگی، خواہ باپ نے کتنا ہی مال بہنوں کے اوپر خرچ کیا ہو۔
جہیز میں، شادی کے موقع پر یا پھر کسی اور موقع پر کتنا ہی خرچ کیا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کے مال میں سے بہن اور بھائیوں کے درمیان میں شریعت نے جو ترکے کی تقسیم کا جو مسئلہ ذکر کیا ہے اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ گویا کہ ظلم ہوگا لڑکیوں کے ساتھ، ان کی حق تلفی ہوگی، لہذا اس سے بچا جائے۔ عام طور پہ لڑکیوں کے پاس جا کر یا بہنوں کے پاس جا کر یہ اپنے حصے کی معافی کرواتے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دیں، معاف کر دیں، اور وہ لوگوں کے سامنے شرما شرمی میں معاف کر دیتی ہے۔ شرما شرمی میں معاف کرنے کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو دینا پڑے گا۔ ہاں البتہ وہ کسی اور موقع پر، موجودہ دور میں تو کوئی بہن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے ترکے سے، یہ کہہ دے کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں البتہ اس کے قبضے میں آنے کے بعد وہ کسی بھائی کو حوالے کر دے اور کسی بھائی کے ہینڈ اوور کر دے تو وہ اور بات ہے، ایسی صورتحال بہت کم پیش آتی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ ترکے کی تقسیم لڑکیوں کے درمیان میں، بہنوں کے درمیان میں، سب رشتہ داروں کے درمیان میں شریعت نے جو ترتیب ذکر فرمائی اسی ترتیب کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ کسی کا مال آپ نے اس کی خوش دلی کے بغیر ہڑپ کر لیا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ عام طور پہ یہ صورتحال عوام الناس میں بکثرت پائی جا رہی ہے کہ بہنوں کے مال کے اوپر قابض ہو گئے یا بیٹیوں کے مال کے اوپر قابض ہو گئے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت دے دیا، ہدیہ دیا، اور ان کے نکاح کے موقع پر ہم نے خوب جہیز دیا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے آخرت کی پکڑ سے بچے۔ اگر کسی کی حق تلفی کرے گا وہ دنیا میں، آخرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ آخرت میں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا بہنوں کو حصے میراث سے محروم نہ کریں، لڑکیوں کو حصے میراث سے محروم نہ کریں۔ اسی طریقے پر بیوہ کو نکاح ثانی کرنے پر بھی بہت سارے لوگ میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ بہت جگہ یہ دستور ہے کہ اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، لہذا چلو اب اس کو شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے تو کسی اور جگہ نکاح کر لیا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، باوجود یہ کہ بیوہ کو اجازت دی گئی ہے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن کسی اور سے نکاح کرنے کی پاداش میں اس کو حصے میراث سے محروم کر دینا اور اس کی حق تلفی کرنا، یہ بڑا ظلم ہے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ بعض ترکے سے متعلق کوتاہی تھی جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور بھی بہت ساری کوتاہیاں انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ جو عام طور پہ کوتاہیاں ترکے سے متعلق ہوتی ہے، بیواؤں کو محروم کر دینا، یا اسی طریقے پر اور رشتہ دار جس کا بس چلتا ہے وہ ترکے کے اوپر قابض ہو جانا، اور جو وارثین ہیں ان کو محروم کر دینا، اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہے۔ شریعت نے ترکے سے متعلق جو ترتیب ذکر کی ہے اس سے متعلق ترکہ تقسیم ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ جل شانہ ہم سب کو ترکے کی تقسیم میں شریعت نے جو اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا اس کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اگر اس کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی عند اللہ اس کا جواب دینا ہوگا، اور کسی کی حق تلفی کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا جواب تو بڑا مشکل ہے۔ دعا کرے اللہ جل شانہ ہم سب کو ترکے سے متعلق جو ترتیب شریعت نے ذکر کیے اس کے متعلق تقسیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔